ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ضعیف احادیث کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کوئی حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں، کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ ہماری کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا 11واں باب ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس باب میں آگے بڑھیں اور مثالوں کے ذریعے یہ سمجھائیں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، یہ بتانا مناسب ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے اور حسن حدیث کیا ہے، تاکہ پچھلے اسباق کا اعادہ بھی ہو جائے۔ صحیح حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو 5 شرائط پر پوری اترتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ حدیث کی سند متصل ہے، ہر راوی نے اپنے پیش رو سے متصلاً روایت کی ہے، یعنی تبع تابعی نے تابعی سے اور تابعی نے صحابی سے اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ سند کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس سند کے جتنے راوی ہیں عادل ہوں اور صاحب کردار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو ایسے راوی کو عادل راوی کہتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس سند کے تمام راوی ضابط ہوں۔ ضابط کا مطلب ہے حافظ ہوں، ضابط ہوں، یا تو اپنے حافظے میں یا اپنے کاغذ پر، اپنی کاپی میں، اپنی کتاب میں اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، تو ضابط ہے، قوت و ضبط سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ تیسری شرط ہے حافظے کی اور ضبط کی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب ہے کہ ایک راوی ثقہ ہے اور دوسرا راوی ثقہ ہے، دونوں راوی ثقہ ہیں۔ جب ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو ایسی حدیث شاذ ہو جاتی ہے، ریئر ہو جاتی ہے، تو ایسی حدیث بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو پھر جانچ کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ حدیث میں کوئی علت نہ ہو، حدیث معلول نہ ہو، حدیث معلل نہ ہو۔ اچھا، یعنی اس علت کسے کہتے ہیں؟ علت ایک باریک اور مخفی عیب ہوتا ہے، عام آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن۔ اور یعنی علت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ بہت باریک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے۔ اگر اپیرنٹ عیب ہے تو اس کو تو ہر آدمی جو تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا ہے، ہر عالم اس کو پہچان لے گا، لیکن علت وہ پھر جو ماہر ہے علم حدیث کا، ایک محدث ہے، وہی اس کی تہ تک پہنچ سکے گا۔ تو یہ 5 شرائط پر جو حدیث پوری اترتی ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے کی جو حدیث ہے جسے قبول کیا جاتا ہے وہ حدیث ہے حسن۔ اور حسن وہ حدیث ہے جس میں 4 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں، اس میں وہ حدیث 4 شرطیں پوری کرتی ہے۔ صرف اس میں اگر کمی ہے تو کسی راوی میں کوئی خفیف قوت ضبط کی کمی ہے، حافظے کی کمی ہے، الفاظ کا کوئی الٹ پھیر ہے، معمولی سی کوئی غلطی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ حدیث صحیح سے قریب تر جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث حسن ہوتی ہے۔ اب آ جائیے ہم آج کے اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو جو روایت اپنے اندر حسن حدیث کی ضروری شرائط نہیں رکھتی وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی 4 شرطیں ہیں۔
تو ضعیف حدیث کو مردود بھی کہتے ہیں، اور یہ غیر مقبول حدیث ہے، غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد ٹھوس بنیادوں پر ہے، محکم بنیادوں پر ہے۔ جس کی بنیاد کمزور ہو اس پر دین کی عمارت کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ تو ضعیف احادیث سے آپ کو علم یقین حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شرائط کے ساتھ ضعیف احادیث بعض موقعوں پر قبول کی جاتی ہیں، اس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ اب آ جائیے، پہلے ہم اجمالاً اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، ذرا اب تفصیل سے بتاتے ہیں کہ حدیث ضعیف یا مردود ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 سقوط سند، یعنی سند ٹوٹی ہوئی ہے، راویوں کی سند کا منقطع ہو جانا، یعنی سند میں کوئی لنک مسنگ ہے، چین کے اندر سم لنک از مسنگ ان دی چین، تو راوی کوئی چھوٹا ہوا ہے تو ایسی حدیث ضعیف ہو جائے گی سند کی وجہ سے۔ نمبر 2 راویوں کی عدالت پر طعن ہوتا ہے، یعنی راوی کے کردار پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، صحیح حدیث کون سی حدیث ہے؟ وہ متصل السند ہے۔ حسن حدیث بھی متصل السند ہوتی ہے، لیکن ضعیف حدیث اگر وہ متصل السند نہیں ہے، غیر متصل ہے، اس لیے وہ ضعیف ہوگی۔ اسی طرح صحیح اور حسن حدیث کے لیے تمام راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے، باکردار ہونا ضروری ہے، لیکن ضعیف حدیث میں اگر راوی پر طعن ہو، راوی متہم ہو اور اس کا کردار مشتبہ ہو، تو ایسی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ثقہ راویوں کا آپس میں اختلاف کرنا، اور یعنی حدیث ایسی صورت میں شاذ ہو جاتی ہے۔ اور صحیح حدیث کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا، اور حسن کی حدیث کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ ثقہ راوی جب دوسرے ثقہ راوی سے مخالفت کرتا ہے تو ایسی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، ایسی حدیث کو ہم ضعیف شمار کریں گے۔ اب آ جائیے، سقوط سند کے سبب مردود اور ضعیف احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سند کا جو سقوط ہوتا ہے بعض اوقات ظاہری ہوتا ہے، اپیرنٹ ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے، سب کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات سند کا یہ سقوط، یعنی سند میں ایک راوی چھوٹا ہوا ہے، ایک کڑی مسنگ ہے اس کے اندر، وہ مخفی ہوتا ہے، کنسیلڈ ہوتا ہے، اور حدیث کا ایک ماہر عالم ہی اس کو پہچان سکتا ہے۔ تو سقوط سند کے اعتبار سے جو حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں، مردود ہو جاتی ہیں، ان کی 2 بڑی قسمیں ہو گئیں۔ ایک سقوط ظاہری کے سبب وہ ضعیف ہو گئی، اور دوسری یہ کہ سقوط خفی کی وجہ سے ہو گئی۔ اب سقوط ظاہری کی بھی پھر 4 قسمیں ہیں، معلق، مرسل، معدل اور منقطع۔ اور سقوط خفی کی 2 قسمیں ہیں، مدلس اور مرسل خفی۔ چلیے اب ان کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سقوط ظاہری کی۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، معلق، مرسل، معدل اور منقطع۔ معلق کا مطلب ہے ہینگنگ۔ معلق اس روایت یا اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ابتدا سے ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا ذکر لگاتار چھوٹ جائے، لگاتار راوی چھوٹ گئے، اس کے اندر یوں سمجھیے کہ سند ہی نہیں ہے، اور بس تو ایسی حدیث معلق ہے۔ اور اب اس کی مثال دیکھیے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری اس کو کتاب الصلاح میں لے کر آئے ہیں، اور غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ لیا
جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. تو یہ جو حدیث ہے تو اب آپ کو یہاں تعجب ہوگا، یہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ صحیح بخاری میں جو ہے ایک معلق اور ضعیف حدیث کیسے آ سکتی ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیڈنگز میں جو تراجم ابواب ہیں، مختلف ابواب کی جو ہیڈنگز وہ بناتے ہیں، اس کے اندر حدیث معلق لے آتے ہیں ہیڈنگز کے اندر. اس کے بعد پھر پوری سند کے ساتھ احادیث نقل کرتے ہیں. تو دیکھیے جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، یہ باب 112 کتاب الصلاۃ کی ہیڈنگ ہے. لیکن دیکھیے امام بخاری یہی حدیث پوری سند کے ساتھ لے آتے ہیں باب مناقب حضرت عثمان بن عفان. تو یہ حدیث نمبر 3695 ہے. یعنی اب اس جگہ تو یہ حدیث معلق ہے، عنوان میں معلق ہے، لیکن صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر پوری سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، متصل السند ہے، اور صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. یعنی عنوانات میں معلق حدیثیں آئی ہیں جن کو تعلیقات کہتے ہیں. اب آ جائیے دوسری حدیث جو ضعیف ہے، اس کو مرسل کہتے ہیں. مرسل یعنی بھیج دی گئی، خرید. مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپر کا حصہ ثابت ہے، یعنی اس میں صحابی کا نام ساقط ہو گیا ہے، یا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے صحابی کے ساتھ کسی اور صحابی کا نام بھی ساقط ہو، یا کسی تابعی کا نام حذف کر دیا گیا ہو. تو یعنی تابعی اس حدیث کو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تابعی بیان کرتا ہے. تو اب اس کی سند میں کوئی صحابی چھوٹا ہوا ہے، یا کوئی تابعی اور صحابی چھوٹا ہوا ہے، یا دو صحابی چھوٹے ہوئے. اب اس کی مثال ہم سمجھاتے ہیں، مرسل حدیث کی مثال. دیکھیے امام مسلم کہتے ہیں مجھ سے محمد بن رافع نے، اور ان سے حجین نے، اور ان سے امام لیث نے، اور ان سے عقیل نے، اور ان سے ابن شہاب زہری نے، اور ان سے سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے روک دیا، منع فرمایا. اور بیع مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو فروخت کرنا. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکے کا امکان ہے. یا تو کاشتکار کا نقصان ہوگا، یا خریدنے والے ٹھیکیدار کا نقصان ہوگا. کہ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کاشتکار بہت تیز آدمی ہے، بہت ہی چالاک آدمی ہے، وہ کہے گا کہ اس میں جو ہے 500 کلو کھجور ہے، اس درخت کے اوپر 500 کلو ہے، تو وہ اس پر اعتماد کر کے وہ خرید لیتا ہے، ٹھیکیدار یا تاجر خرید لیتا ہے. لیکن جب وہ اتارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ 500 نہیں ہے، صرف 400 کلو ہے. تو اس میں خریدنے والے کا نقصان ہو گیا. اچھا، اب اس دوسری صورت ہوتی ہے کہ خریدنے والا بڑا چالاک ہے، تاجر ہے، وہ کہتا ہے کاشتکار سے کہ اس میں تو 300 کلو لگ رہے ہیں مجھے، اور وہ سستی قیمت پہ لے لیتا ہے. اور جب اتار کر ان کو پھلوں کو تولا جاتا ہے تو 400 کلو نکلتے ہیں. اس طرح کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا. اچھا، آپ نے دیکھا یہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3958 ہے. تو یہاں پر صحابی کا نام نہیں ہے، صحابی کا نام نہیں ہے، اور اس میں ابن شہاب زہری حضرت سعید بن مسیب سے روایت کر رہے ہیں، اور صحابی کا نام نہیں.
تو اب آپ کو بھی یہ حیرت ہوگی کہ امام مسلم کی صحیح مسلم میں تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، پھر یہ ضعیف حدیث کیسے آ گئی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ اس مقام پر تو یہ حدیث مرسل ہے، لیکن اس کا مکمل متن سند کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے دوسرے مقام پر بھی آیا ہے 3780 نمبر پر۔ اب آ جائیے حدیث معدل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پرپلیکسنگ حدیث، معدل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند سے پے در پے ایک سے زیادہ راوی ساقط ہو گئے ہیں، یعنی جس کی سند سے دو، یعنی مثال کے طور پر امام حاکم کی روایت ہے، ایک امام حاکم کا انتقال 405 ہجری میں ہوا ہے، وہ انہوں نے معرفت علم الحدیث کتاب میں قانبی سے روایت کی ہے امام حاکم نے، اور قانبی نے امام مالک سے روایت کی ہے، اور امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان ایک راوی مسنگ ہے۔ تو قانبی کا انتقال 221 ہجری میں ہوا ہے۔ قانبی تو امام بخاری کے استاد ہیں، اور قانبی کے استاد ہیں امام مالک، ان کا انتقال 179 میں ہوا ہے، اور امام مالک اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، اور روایت کیا کر رہے ہیں؟ یہ حدیث موطا میں ہے کہ للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، کہ غلام کو استطاعت کے مطابق کھانا دیا جائے گا، کپڑا دیا جائے گا، اور ان کی استطاعت سے زیادہ ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں امام مالک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ کے درمیان دو راوی ساقط ہیں، ایک محمد بن عجلان ہے اور دوسرے ان کے والد عجلان ہیں، اور اس کا پتہ ہمیں مستخرج ابی عوانہ کی ایک حدیث سے ہوتا ہے، حدیث نمبر 4917، وہاں پوری سند کے ساتھ بھی عین ہی یہی روایت موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ معدل وہ روایت ہے جس میں دو تابعین کا نام چھوٹ گیا تھا، ایک حضرت محمد بن عجلان ہے اور دوسرے ان کے والد حضرت عجلان۔ اب آ جائیے ضعیف حدیث کی تیسری جو قسم ہے، تو پہلی قسم تو ہو گئی معلق، اور دوسری قسم تو ہو گئی مرسل جس میں صحابی کا نام نہیں ہے، پھر اس کے بعد حدیث معدل ہو گئی جس میں دو تابعین یا ایک تابعی چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جائیے چوتھی قسم منقطع کے بارے میں، بروکن چین، اس میں کسی راوی کا نام چھوٹ جائے یا سند میں کسی مقام پر کسی مبہم شخص کا نام ہو اور یہ متصل نہ ہو، منقطع ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، امام عبدالرزاق نے نعمان بن ابی شیبہ سے، انہوں نے حضرت امام ثوری سے، اور انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے زید بن یشی سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ یہ منصب حضرت عمر کے حوالے کر دو تو وہ قوی اور امین ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4685 ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کا ذکر کیا ہے، اگر تم یہ منصب حضرت عمر کے حوالے کر دو تو وہ قوی اور امین ہے۔ تو اس حدیث میں راوی شریک امام ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ساقط ہے، ایک راوی جن کا نام شریک ہے وہ امام ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے ساقط ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ حدیث امام ثوری نے ڈائریکٹلی براہ راست حضرت ابو اسحاق سے نہیں سنی، بلکہ شریک کے واسطے سے یہ حدیث سنی۔
تو یہ بھی منقطع روایت ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ اب دیکھیے کچھ اور ہم ذرا اصطلاحات کے بارے میں پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ کہ سند میں خفی طور پر جو عیب ہوتا ہے اس کی معرفت آپ کو ہو جائے۔ ایک راوی جب اپنے استاد سے اور استاد اپنے استاد سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو جن الفاظ کے ذریعے وہ بیان کرتا ہے ان الفاظ کی علم حدیث میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ بعض راوی پورے اعتماد پر مشتمل الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض راوی تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ تدلیس کہتے ہیں ایک طرح چھپاتے ہیں، وہ کنسیلمنٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اب ایک لفظ ہے سمعت یا سمعنا۔ سمعت کا مطلب ہے میں نے خود سنا، سمعنا ہم نے سنا، تو اس میں سمعنا میں نے سنا۔ یا فرض کیجئے حدثنا کہ حدثنا ہمارے استاد نے ہم سے روایت کی، حدثنا ہم سب کو بتایا ہمارے استاد نے حدثنا۔ یا اخبرنا ہمارے استاد نے ہمیں اطلاع دی، تو یہ دیکھیے بڑے مضبوط الفاظ ہیں نا، مخصوص الفاظ ہیں۔ یا قال انہوں نے ہمارے استاد نے فرمایا۔ اچھا اب ایک لفظ ہے عن فلان۔ ان کے لفظ میں تدلیس کا خطرہ ہو سکتا ہے، ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ان فلان یعنی فلاں سے روایت ہے، ان فلان۔ تو دیکھیے وہ جو بات سمعت میں نے سنا، حدثنا انہوں نے ہم سے بیان کیا، اخبرنا انہوں نے ہمیں اطلاع دی، قال انہوں نے فرمایا، اس میں جو اعتماد ہے وہ ان فلانی میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ راوی نے شیخ سے خود راست ڈائریکٹلی نہ سنا ہو، بالواسطہ سنا ہو، انڈائریکٹلی سنا ہو، تو یہ ان سے اس طرح کی روایت ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے سقوط خفی کے سبب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ایک تو سقوط ظاہری ہے، اپیرنٹ سند ٹوٹی ہوئی ہے، منقطع ہے، کوئی مسنگ ہے، چین کے اندر کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے۔ لیکن بعض اوقات سقوط خفی ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور سقوط خفی کے سبب حدیث مدلس ہو جاتی ہے۔ اور جو راوی اس طرح کھل کر بیان نہیں کرتا، ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں۔ یا پھر یہ مرسل خفی ہوتی ہے، یعنی اس کو وہ ارسال تو کر دیتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سند کے عیب کو چھپانے اور ظاہری شکل کو حسین بنا دینے کے لیے صحیح معلومات کو چھپانے کا نام علم حدیث میں تدلیس ہے۔ تو تدلیس میں ہوتا یہ ہے کہ جو راوی مدلس ہوتا ہے وہ قال اور ان کے الفاظ استعمال کرتا ہے، سمعت حدثنی کے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ اب تدلیس کی بھی 5 قسمیں ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تدلیس الاسناد کی، یعنی مدلس راوی تدلیس الاسناد میں ہوتا یہ ہے، مدلس راوی اپنے استاد سے روایت کرتا ہے لیکن ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو خود استاد سے نہیں سنی بلکہ کسی اور کے واسطے سے سنی، یعنی راوی سند کو بدل دیتا ہے۔ ایسی تدلیس کو تدلیس اسناد کہتے ہیں۔ فرض کیجئے میرے ایک استاد ہیں اور میں ان کے ساتھ 5 سال رہا ہوں، ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، تو میں ان کی بات روایت کرتا ہوں، لیکن اب کبھی میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ میرے استاد کے کسی اور شاگرد نے ان سے کوئی حدیث سنی جو میں نے نہیں سنی، اب میں وہ استاد کے نام پہ اس کو سنا رہا ہوں، تو مجھے چاہیے تھا
کہ میں اس دوسرے شاگرد کا بھی نام لیتا، لیکن میں کرتا یہ ہوں کہ اس دوسرے شاگرد کا نام نہیں لیتا اور تأثر یہ دیتا ہوں گویا میں نے خود اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تھی۔ اس کو تدلیس اسناد کہتے ہیں۔ اب آ جائیے، تدلیس کی ایک دوسری قسم ہے تدلیس تسویہ کہتے ہیں اس کو، تسویہ، اور یہ ایک بہت ہی بدترین قسم ہوتی ہے۔ مدلس راوی سند میں دو ثقہ راویوں کے درمیان موجود ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے اور دو ثقہ راویوں کو ایک محتمل لفظ سے جوڑ دیتا ہے اور پورے سلسلے کو ثقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی تدلیس تسویہ کہلاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ علم حدیث کتنا نازک علم ہے اور محدثین کیسا کارنامہ انجام دے گئے ہیں اور انجام دے رہے ہیں، کس طرح سندوں کی چھان بین کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں اور جھوٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو مثال ہم اس کی ایک دیتے ہیں، بقیہ بن الولید الکھلائی ایک مشہور مدلس راوی تھا، 197 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، بقیہ بن الولید الکھلائی۔ تو اس کے بارے میں مشہور جملہ جو کہا گیا ہے، احادیث بقیہ لیست نقیہ فکن منہا تقیہ، تو ایک سجا بنایا گیا، ایک مقفع عبارت بنائی گئی بقیہ کے بارے میں، احادیث بقیہ، بقیہ کی حدیث لیست نقیہ، یہ صاف نہیں ہوتی، فکن منہا تقیہ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ مدلس راوی ہے جو دوسرے لوگوں کو سند میں شامل کر رہا ہے۔ اب آ جائیے تدلیس شیوخ۔ تو مدلس حدیث کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں راوی اپنے معروف نام کے بجائے غیر معروف نام سے روایت کرتا ہے، تو اسے تدلیس شیوخ کہتے ہیں۔ تو یعنی کنیت سے نام لیتا ہے۔ اچھا، اس کنیت کے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، مثال کے طور پر ابو بکر بن ابو داؤد سجستانی کے بجائے، وہ مشہور نام ہے امام ابو داؤد سجستانی، ابو بکر بن ابی داؤد سجستانی، تو ان کی کنیت جو ہے وہ ابی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی عبداللہ، تو اب یہ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اور یعنی کسی اور کا وہم اس میں ہو سکتا ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، شیوخ کے نام کے بارے میں تدلیس سے کام لیتا ہے۔ اچھا، اور کبھی تدلیس سے عطف ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے مدلس حدیث کی کہ اس تدلیس کو تدلیس عطف کہتے ہیں، جب راوی اپنی سند میں اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی جوڑ دے۔ مثال کے طور پر حدثنا فلان کہنے کے بجائے حدثنا فلان و فلان، ہمیں انہوں نے بھی بتایا، انہوں نے بھی بتایا، ایک اور آدمی کا اس میں اضافہ کر دیتا ہے، تو عطف۔ اور پانچویں جو قسم ہے تدلیس سکوت کی، وہ ہے، سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، اور تدلیس سکوت حدیث کی اصطلاح میں ایسی تدلیس کو کہتے ہیں جب راوی سمعت، میں نے سنا، حدثنا، ہم سے بیان کیا، حدثنی، مجھ سے بیان کیا، جیسے الفاظ کے بعد سکوت اختیار کرے، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جائے گا، پھر راوی کا نام لے، یعنی آدھے منٹ کا وہ پاس دے گا، 10 سیکنڈ کے لیے پاس دے گا۔ اچھا، وہ جو شاگرد ہیں وہی سمجھیں گے کہ شاید وہی حدیث بیان کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے راوی پہلے آمشو کہے گا، آمشو، تو اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جائے گا، تو لوگ شاگرد ہیں وہ آمش، انہوں نے کہا کا نام لے۔ ایسی صورت میں سننے والا یہ تاثر لے سکتا ہے کہ راوی نے حضرت آمش سے یہ حدیث سنی ہے،
لیکن فی الواقع اس نے حضرت اعمش سے یہ حدیث نہ سنی ہو، تو اس کو کہتے ہیں تدلیس سکوت۔ اب آ جائیے ایک اور ضعیف حدیث کا ہم ذکر کریں، حدیث معنعن۔ تو وہ حدیث ہوتی ہے جس میں عن کی تکرار ہوتی ہے، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تو ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہتے ہیں، معنعن۔ اور اس قسم کی معنعن حدیث 3 شرائط کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1، عن والے تمام راوی عادل ہوں، راوی اپنے استاد سے ملا ہو، ملاقات کی ہو، جس نے عن کا لفظ استعمال کیا ہے اور راوی کی اپنی استاد سے ملاقات ممکن ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ راوی مدلس نہ ہو، یعنی ایسا راوی نہ ہو جو شیخ کے عیوب کو چھپاتا ہو۔ تو امام بخاری ایسی احادیث کی قبولیت کے لیے یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات بھی ثابت ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملاقات ممکن ہو، ایک ہی شہر میں تھے تو شاید ممکن ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن امام بخاری کی شرائط بہت سخت ہیں، تو ان کے نزدیک ہم عصر ہونا یا ہم شہر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ملاقات ثابت ہو۔ انہوں نے اچھا، اب اسی طرح دیکھیے یہ معنعن حدیث میں عن کی تکرار ہوتی ہے، اور یہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن بعض شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا جاتا ہے، جب اس کے تمام راوی عادل ہوں اور استاد سے ملاقات ممکن ہو، یا پھر یہ کہ ثابت ہو۔ اب آ جائیے اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، حدیث مؤنن حمزہ کے ساتھ، وہ معنعن تھی، وہ عین کے ساتھ، عن، یہ حمزہ کے ساتھ ہے مؤنن۔ تو اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ان کی تکرار ہو، یعنی جیسے راوی کہے حدثنا فلان ان فلانا ان فلانا ان فلانا، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں کہ فلاں کہ فلاں، تو یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے، اور اس کو بھی 3 شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، جس طرح حدیث معنعن کو قبول کیا جاتا ہے کہ اس کے تمام راوی عادل ہوں اور استاد سے ملاقات ممکن ہو یا ثابت ہو، اور وہ ایسا راوی ہو جو شیخ کے عیوب نہ چھپاتا ہو، مدلس نہ ہو۔ اب ہم بات کریں گے مرسل خفی کے بارے میں۔ تو سقوط خفی کے سبب بھی حدیث مدلس ہو جاتی ہے یا مرسل خفی۔ مرسل خفی اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس کا ہم زمانہ بھی ہو اور ملاقات بھی کر چکا ہو، لیکن اس سے یہ مخصوص روایت نہ سنی ہو، تاہم قال جیسے الفاظ وہ استعمال کرے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عن محمد بن صباح عن عبد العزیز بن محمد عن صالح بن محمد ابی سعیدہ عن عمر بن عبد العزیز عن عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ۔ تو اور حدیث رحم اللہ حارث الحرث۔ تو ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پر رحم فرمائے۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کی راوی حضرت صالح بن محمد ابی سعیدہ نے یہ روایت حضرت عمر بن عبد العزیز سے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں 101 ہجری میں انتقال کیا ہے، 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں انتقال کیا، اور حضرت عقبہ بن عامر الجہنی نے 60 ہجری میں انتقال کیا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے ہی انتقال کیا۔
اسی لیے امام مصری جو بہت بڑے محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے حدیث مرسل خفی ہو گئی۔ حدیث مسلسل اس روایت کو کہتے ہیں جس روایت کی سند میں تمام راوی ایک ہی قسم کے الفاظ سے یا ایک ہی قسم کے عمل کے ساتھ حدیث کا متن بیان کرتے ہیں۔ جیسے ساری سند کے سارے راوی حدثنا ہم سے بیان کیا جیسے الفاظ استعمال کریں، یا امرنا ہمیں حکم دیا جیسے الفاظ استعمال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی داڑھی ہاتھ میں لے کر کوئی حدیث بیان کی، داڑھی ہاتھ میں لے کر حدیث بیان کی، تو حدیث کے راوی جو صحابی ہیں وہ بھی داڑھی ہاتھ میں لے کر حدیث بیان کریں گے، تابعی بھی داڑھی ہاتھ میں لے کر حدیث بیان کرے گا، تابعی بھی داڑھی ہاتھ میں لے کر وہی حدیث کے الفاظ دہرائے گا۔ تو چونکہ اس حدیث کی روایات کے الفاظ میں یا عمل میں تسلسل پایا جاتا ہے، اس لیے یہ حدیث مسلسل کہلاتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ پہلی بڑی قسم ہو گئی حدیث کے ضعیف ہونے کی، یعنی ہم نے ابتدا نے بتایا تھا کہ حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں نمبر 1 سقوط سند کی وجہ سے، یا پھر راوی پر طعن کی وجہ سے، یا راویوں کے باہمی اختلاف کی وجہ سے۔ تو اب پہلی قسم تو ہم نے بیان کر دی سقوط سند کی، اس کی وجہ سے حدیث معلق ہوتی ہے، مرسل ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، معدل ہوتی ہے، مدلس ہوتی ہے، یا مرسل خفی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے طعن راوی کی سبب سے ضعیف ہو جانے والی حدیثیں۔ طعن راوی کی یعنی راوی پر طعن ہوتا ہے، اس کے کردار پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا کردار مشتبہ مشکوک ہوتا ہے، ایسی حدیثیں معلل یا منکر یا متروک یا موضوع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث معلل کی بات کرتے ہیں، حدیث معلول کی بات کرتے ہیں، یعنی علت ہوتی ہے، اس میں علت ہوتی ہے، تو اسی لیے اس حدیث کو معلل یا معلول کہتے ہیں۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، علت کہتے ہیں ایک مخفی عیب ہے اور وہ باریک ہے۔ تو حدیث معلل وہ حدیث ہے جس میں کوئی مخفی نقص ہے، مخفی عیب ہے، اور وہ بہت باریک ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور اب ذرا دیکھیے، کبھی یہ عیب متن اور اسناد کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی یہ علت صرف اسناد کو مجروح کرتی ہے، متن صحیح رہتا ہے۔ تو اب ذرا اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث معلل ہے۔ تو اس حدیث کے جملہ طرق کو جمع کیا جاتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے کہ یہ حدیث کے کتنے واسطوں کے ذریعے، کتنے طریقوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پہنچ رہی ہے، کہ کتنے راویوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اس کی کتنی سندیں، تمام طرق کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد راویوں کے اختلاف پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ کیا روایت کر رہے ہیں، یہ کیا روایت کر رہے ہیں، یہ کیا روایت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی 10 ہیں، 15 روایتیں، 20 روایتیں، الفاظ کا کیا اختلاف، کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ پھر اب ایک ایک سند کو لیا جاتا ہے اور ہر راوی کے حفظ و ضبط کو دیکھ کر ان کا موازنہ اور ان کا تقابل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس حدیث کی سند میں کوئی علت ہو، اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ، مثال کے طور پر سند میں علت کی مثال یہ ہے کہ راوی عبداللہ بن دینار کے بجائے عمر بن دینار کا نام استعمال کرے، تو یہ کیا ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔ تو دوسری تمام احادیث وہ کہہ رہی ہیں عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار، لیکن ایک راوی کہہ رہا ہے عمر بن دینار، تو اس سے وہم ہو گیا، بھول ہو گئی، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے
ضعیف حدیث کی ایک اور قسم ہے جس کو حدیث منکر کہتے ہیں. حدیث منکر، ڈیناؤنسڈ. حدیث منکر وہ ضعیف حدیث ہے جس کی سند کا کوئی ضعیف راوی مندرجہ ذیل برائیوں میں سے کسی کا مرتکب ہو. نمبر 1، جو فاش غلطیاں کرتا ہے، بلنڈرز، فاش غلطیاں کرتا ہو، ایسی حدیث منکر ہو جائے گی جو بلنڈرز کرتا ہے. نمبر 2، جس میں غفلت ہوتی ہے، کیئرلیس ہوتا ہے، یعنی لاپرواہ، کیئرلیس، غفلت برتتا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ نمایاں طور پر فاسق ہو، فاجر ہو، بدعملی میں مبتلا ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، تو ایسے آدمی کی پھر حدیث بھی منکر ہو جائے گی. اور چوتھی چیز یہ کہ ضعیف راوی ثقہ راوی سے اختلاف کرتے ہوئے روایت کرتا ہے تو یہ حدیث بھی منکر ہو جائے گی. تو 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث منکر ہو جاتی ہے. یا تو راوی بلنڈرز کرتا ہے، بڑی بڑی فاش غلطیاں کرتا ہے، یا پھر وہ غافل ہے اور کیئرلیس ہے، لاپرواہ ہے، یا پھر فسق و فجور میں مبتلا ہے، شرابی ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یا کوئی فرائض کو چھوڑنے والا ہے، یا پھر ضعیف راوی ہے جو ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. اچھا، اب حدیث منکر کی ضد ہے حدیث معروف. جیسا کہ یعنی لفظی طور پر بھی آپ دیکھیے، منکر کہتے ہیں اجنبی چیز کو، اور حرام چیزوں کو منکرات کہتے ہیں، اور معروف اچھی بھلی چیزوں کو کہتے ہیں جسے انسانی فطرت جانتی ہے، پہچانتی ہے. تمام ضروری اہم کاموں کو معروفات کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں معروف حدیث ہے. معروف حدیث وہ ہے جسے ثقہ راویوں نے روایت کیا ہو اور جو کسی ضعیف روایت کے خلاف نہ ہو، معروف، جس میں کوئی فاش غلطیاں نہ ہو اور راوی کی غفلت نہ ہو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاذ حدیث اور منکر حدیث میں کیا فرق ہے؟ شاذ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ شاذ حدیث کا راوی ثقہ ہوتا ہے اور وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے. لیکن منکر حدیث کا راوی ہی ضعیف ہے اور وہ حدیث منکر کی ضد حدیث معروف ہوتی ہے، جبکہ حدیث شاذ کی ضد حدیث محفوظ ہے. یعنی شاذ اس روایت کو کہتے ہیں، ریئر ہوتا ہے ایسا کہ یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، ثقہ راوی دوسرے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم شاذ کہتے ہیں. لیکن منکر میں ایک ضعیف راوی ہے جو ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، تو یہ منکر ہو گئی. اب آ جائیے، ضعیف حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے حدیث متروک. متروک کا مطلب ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، ابینڈونڈ حدیث ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہے، متہم بالکذب ہے، اس پر جھوٹ کا الزام ہے، اتہام ہے، تو حدیث یہ متروک ہو جاتی ہے. ایسا راوی جو روز مرہ گفتگو میں جھوٹ کا عادی ہو لیکن حدیث میں ظاہر نہ ہوتا ہو، یا پھر روایت اور کسی اور سے مروی نہ ہو اور معلوم اصولوں کے خلاف ہو، یا پھر کثیر الوہم راوی ہو. کثیر الوہم یعنی بار بار غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید یہ کہا تھا، شاید یہ کہا تھا، یا اس طرح کہا تھا، وہم کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسی حدیث بھی متروک ہوتی ہے. اور اب ایک حدیث ہے حدیث موضوع. یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، فورسڈ حدیث ہے، من گھڑت ہے، جان بوجھ کر گھڑی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہے. اور اس کے کیا اسباب ہیں اس پر ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے اور سمجھائیں گے کہ موضوع حدیثیں کیوں گھڑی گئی ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کے جھوٹے کذاب کون کون گزرے ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہیں. لیکن اللہ تعالی ہمیں جھوٹی حدیثیں بیان کرنے سے محفوظ رکھے
جب بھی ہمیں حدیث بیان کرنے کی توفیق ہو، ہم حوالے اور سند کے ساتھ حدیث بیان کریں اور بتا دیں کہ یہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ ابی داؤد کی ہے، یہ نمبر ہے، اس بات میں ہے، اور یہ حکم بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے۔ تو محدث کا اسٹیمپ ہونا ضروری ہے۔ تو جو جان بوجھ کر جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخ کی آگ کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو علم حدیث کے بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر ہم جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے تو ہم دین کو بگاڑ رہے ہیں، دین کے مزاج کو بگاڑ رہے ہیں، لوگوں میں غلط چیزیں عام کر رہے ہیں، اور اسلام کے نام پر ہم غیر اسلام پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے جھوٹی حدیثوں سے، موضوع حدیثوں سے بچنا بہت لازمی۔ چلیے اب ہم بات کریں گے ثقہ راویوں سے اختلاف کے سبب ضعیف احادیث، اور ان کی 6 قسمیں ہیں: شاذ، مدرج، مقلوب، مزید، مصحف اور مسترب۔ اب یہ راویوں کا اختلاف ہو رہا ہے، تو شاذ، مدرج، مقلوب، مزید، مصحف اور مسترب، یہ سب ضعیف حدیثوں کی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شاذ حدیث کی بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ شاذ حدیث میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، اور شاذ حدیث کے مقابلے میں ایک محفوظ حدیث ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، حدیث ہے من کان مسلیا فلیصلی قبلہا اربعا وبعدہا اربعا۔ تو یہ کنز العمال میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے، من کان مسلیا، اور جمعے کے بارے میں ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھے تو پہلے 4 پڑھے اور بعد میں 4 رکعات پڑھے، فلیصلی قبلہا اربعا وبعدہا اربعا۔ تو اس حدیث میں ابید بن ابان الثقفی منفرد ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں مختلف طریقے سے الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اس میں جمعے سے پہلے کا ذکر نہیں ہے۔ ابید نے اس میں ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ حدیث شاذ ہو گئی ہے۔ اور صحیح مسلم کی اس کے برخلاف دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے من کان منکم مسلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا۔ تو تم میں سے جو شخص جمعے کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو یہاں پر صرف بعد کا ذکر ہے، 4 بعد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو حدیث شاذ ہو گئی۔ اب حدیث محفوظ کی ایک مثال سند کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عیینہ وہ روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے، اور عمر بن دینار اوسجہ سے روایت کرتے ہیں، اوسجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک محفوظ سند ہے۔ ابن عیینہ مشہور امام ہیں، 198 ہجری میں انتقال کیا، اور ان کے استاد عمر بن دینار ہیں، مشہور راوی ہیں، 126 میں انتقال کیا۔ ان کے استاد اوسجہ ہیں، اور وہ ان کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، جن کا انتقال 68 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ سند جو ہے یہ محفوظ ہے، یہ پکی سند ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسری سند ہے، دیکھیے، حماد بن زید عن عمر بن دینار عن اوسجہ۔ تو یہ دوسری سند شاذ ہے، یہ شاذ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کا نام بھی موجود نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے بلکہ اچھا، اور یہاں یہ جو شاذ حدیث ہے تو یہ غیر مقبول ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب آ جائیے حدیث مدرج کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ مدرج
مدرج کہتے ہیں انسرٹیڈ کانٹینٹ، انسرٹیڈ، اس یعنی حدیث تو صحیح ہے، اس میں کوئی چیز داخل کی گئی ہے، ادراج ہوا ہے، انسرشن ہوا ہے، اس لیے ایسی حدیث مدرج کہلاتی ہے۔ اس کی مشہور مثال میں دیتا ہوں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم۔ اب یہ جو حدیث ہے کل مسلمین کا کیا مطلب ہے؟ دیہاتی ہو، شہری ہو، عالم ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، مخنث ہو، ادھیڑ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی ہو، مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اچھا، اب لوگوں نے کیا کیا، اس کے اندر مسلمہ کا اضافہ کر دیا، حالانکہ کس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ علی کل مسلم میں مسلمہ آ گئی، اس میں عورت، مرد، بچے، مخنث سب آ گئے اس کے اندر، تو وہ اضافہ کر دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو یہ مسلمہ کے الفاظ یہ اضافی ہیں، مدرج ہیں، انسرٹیڈ ہیں، یہ اس میں گھسڑے گئے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ حدیث مدرج کی بھی دو قسم ہوتی ہے، مدرج المتن ہوتی ہے اور مدرج السند ہوتی ہے، یعنی متن کے اندر ادراج ہوتا ہے یا سند کے اندر ادراج ہوتا ہے۔ اچھا، ادراج کی بھی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں کہ ابتدا میں ادراج ہوتا ہے، فرض کیجئے حدیث کے پہلے ہی، حدیث اصل الفاظ سے پہلے ہی ایک جملہ شامل کر دیا جاتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، درمیان میں ایک ٹکڑا شامل کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے حدیث کے آخر میں ادراج کیا جاتا ہے، تو ایسی حدیث مدرج کہلاتی ہے۔ اب آ جائیے، ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے حدیث مقلوب۔ مقلوب کا مطلب ہے انورٹڈ حدیث ہے، تو اس میں پھر تقدیم یا تاخیر ہوتی ہے یا ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مقلوب السند حدیث کی ایک مثال، جیسے حدیث میں فرض کیجئے کہ ایک راوی کا نام ہے کعب بن مرہ، کعب بن مرہ، اس کے بجائے راوی کہتا ہے مرہ بن کعب، تو اس نے باپ کو بیٹا بنا دیا، بیٹے کو باپ بنا دیا، تو یہاں الٹ دیا اس کو، اور یہ سند میں اس طرح مقلوب ہو گئی ہے، الٹ گئی ہے حدیث، انورٹ ہو گئی ہے حدیث۔ کبھی کبھی متن میں بھی اس طرح ہوتا ہے، جو ہے مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ 7 آدمی ہوں گے، 7 آدمی جو عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک آدمی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، تو ایک راوی کہتا ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، جبکہ صحیح الفاظ کیا ہیں، یہ غلط ہے، اس میں راوی جو ہے اس نے بات کو الٹ دیا ہے۔ آدمی ہاتھ جب خرچ کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، تو اصل میں ہے لا تعلم شمالہ، اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس کا علم اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں ہے، یعنی اخفاء کے ذریعے خرچ کرتا ہے۔ تو راوی نے کیا کیا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ بنا دیا، بائیں ہاتھ کو دایاں ہاتھ بنا دیا۔ اور اسی طرح اب حدیث میں مثال کے طور پر عامتاً و خاصتاً ہے، تو راوی کیا کر دیا، اس نے خاصتاً و عامتاً کر دیا، تو عام و خاص کو خاص و عام کر دیا، اس طرح الفاظ الٹ پھیر کر دیتا ہے، تو یہ حدیث بھی مقلوب کہلاتی ہے، مقلوب کہلاتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے المزید فی متصل الاسانید،
حدیث کی سند میں جو بظاہر متصل ہے کسی راوی کا اضافہ کر دینا المزید فی متصل الاسانید کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے وہ جو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بیان کی ہے کہ حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا عبد الرحمن بن زید بن جابر اور سمعت بشر بن عبید اللہ الحضرمی سمعت ابا ادریس الخولانی یقول سمعت واللہ واصل بن الاسقا سمعت ابا مرثد الغنوی يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها۔ تو اس میں حضرت ابو مرثد الغنوی سے روایت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، تو کہ قبروں پر مت بیٹھو اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی سند میں حضرت ابو ادریس خولانی کے نام کا اضافہ ہے، اس میں یہ شامل نہیں۔ تو ایسی حدیث جو ہے المزید فی متصل الاسانید کہلاتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ضعیف حدیث کی ایک اور قسم ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں، الٹرڈ۔ مصحف کا مطلب ہے کہ اس کو بدل دیا گیا ہے، اور علم حدیث کا ایک ماہر فن محدث وہ ثقہ راویوں کے کلمات کو لفظی یا معنوی طور پر بدل دیتا ہے۔ کبھی کتابت کی غلطی ہوتی ہے، کاتب کی غلطی کے لفظ نقطوں کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی حروف کی شکل میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تو ایسی حدیث مصحف کہلاتی ہے۔ کبھی راوی لکھتے ہوئے کوئی نقطہ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، یا کبھی نقطہ اوپر لگانے کے بجائے نیچے لگا دیتا ہے تو اس کی پھر تصحیح کر دی جاتی ہے۔ کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قاف کے بجائے وہ جو ہے فا لکھ دیتا ہے، یا فا کے بجائے قاف لکھ دیتا ہے، تو حروف بدل جاتے ہیں، اس کی شکل بدل جاتی ہے، تو وہ پھر اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے۔ اب آ جائیے ایک ضعیف حدیث کی شکل ہے، اس کا ایک قسم ہے، اس کا نام ہے مسترب، ایجیٹیٹڈ متعارض حدیث ہے، کنفلکٹنگ حدیث ہے۔ حدیث کی ایسی شکلیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متعارض ہیں، اور ان کو جمع کرنا اور ترجیح دینا ممکن نہیں ہے، اور ایسی روایات مسترب یا مسترب کہلاتی ہیں، اور وہ ایک ہی درجے کی ہوتی ہیں، اور اس کو اس پر ترجیح نہیں دی جاتی، اس کو اس پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، اور لیکن متن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث زکوٰۃ کے بارے میں آئی ہے، تو یہ دیکھیے شریک کی روایت ہے، عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس قالت، تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حق ہے اللہ کا، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ۔ تو یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دیکھیے اسی ابن ماجہ میں حدیث آ رہی ہے، اور اس کے راوی بھی یہی ہیں، شریک ابی حمزہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ شعبی سے کر رہے ہیں، وہ فاطمہ بنت قیس سے کر رہے ہیں، اور وہاں قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا،
تو آپ نے فرمایا لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں ایک ہی قسم کے راویوں سے آ رہی ہیں، پہلی حدیث جامع ترمذی میں ہے، دوسری حدیث ابن ماجہ میں ہے، اس لیے اور دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، تو ایسی حدیث مسترب کہلاتی ہے۔ محدثین ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لا اصل لہ، لا اصل لہ۔ لا اصل لہ کا مطلب ہے بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، ناقابل قبول ہے، لا اصل لہ۔ اب یہاں ہم کچھ اور متفرق اصطلاحات حدیث پر گفتگو کریں گے، اور یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ سند کے اعتبار سے حدیث عالی سند کی ہوتی ہے اور نازل۔ عالی جو ہے بلند کو کہتے ہیں، نازل جو ہے نیچے کو کہتے ہیں۔ تو اب فرض کیجئے ایک متن ہے اور وہ 2 سندوں سے وہ پہنچ رہا ہے، تو ایک حدیث میں 6 واسطے ہیں، دوسری حدیث میں 4 واسطے ہیں، تو 4 واسطوں والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، وہ عالی سند کہلاتی ہے، اور 6 واسطوں سے جو حدیث پہنچی ہے وہ نازل سند کہلاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عالی سند کو نازل سند پر فضیلت حاصل ہوگی، اور نازل سند کو عالی سند پر صرف اس صورت میں افضلیت ہوگی جب نازل سند کے راوی زیادہ ثقہ ہوں، زیادہ فقیہ ہوں، زیادہ حافظ و ضابط ہوں۔ اب آ جائیے مجہول۔ بعض اوقات راوی مجہول ہوتا ہے، اس کی توثیق نہیں ہوتی، تو گمنام راوی ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی ذات اور شخصیت سے لا علم ہوتے ہیں، اس کی صفات کا علم نہیں ہوتا کہ نیک ہے، برا تھا، اچھا تھا، برا تھا، تو مجہول راوی ہوتا ہے، تو غیر معروف راوی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مجہول راوی کی روایت پھر معتبر نہیں ہوگی اور مقبول نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی مستور ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اسکرین راوی ہوتا ہے، یعنی جس راوی سے 2 یا 2 سے زائد اشخاص نے روایت کی ہو لیکن توثیق نہیں ہو تو وہ مستور کہلاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات احادیث مبہم ہوتے ہیں، اور مبہم ایمبیگوس اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی کے نام کی صراحت نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کہ قال ثقۃ، ایک ثقہ آدمی نے کہا، ایک ثقہ آدمی نے کہا، بھائی ثقہ آدمی کا نام کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے فرمایا، تو جیسے یہ ہمارے ہاں تصوف کی جو اکثر روایات ہوتی ہیں اور تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں اسی طرح کے قصے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ایک زمانے کا واقعہ ہے، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، تو ایک بزرگ، تو یہ ساری مبہم روایات ہوتی ہیں اور یہ ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، اور راوی بھی مبہم ہوتا ہے اور روایت بھی مبہم ہوتی ہے۔ تو مبہم راوی وہی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، تو اس وقت تک یہ غیر مقبول روایت رہے گی جب تک کہ دوسری کسی سند سے اس کے مبہم نام کی تصریح نہ کر دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ ایک شخص نے پوچھا، تو یہاں اس حدیث میں ایک شخص کا ذکر، ایک شخص نے پوچھا، لیکن دوسری حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے حضرت اقرا بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ حدیث مبہم ہو جائے گی اور یہ حدیث پھر واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اب آ جائیے ایک بہت ہی اہم سوال، کیا اہل بدعت راویوں سے حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟ تو بدعت تو آپ جانتے ہیں انوویشن کو کہتے ہیں، تو بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے۔
ایک بدعت مفسقہ ہوتی ہے اور ایک بدعت مکفرہ ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹی بدعت ہے، ایک بڑی بدعت ہے۔ بدعت جو ہے وہ ہے تو حرام ہی، لیکن ایک بدعت ایسی ہوتی ہے جو آدمی غلط عمل ہے لیکن وہ کسی اور کو بتا نہیں رہا ہے، دعوت نہیں دے رہا ہے، اس نہیں معلوم تھا یا غلط کام کر رہا ہے اور سنت سمجھ کے کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن کسی اور کو وہ دعوت نہیں دے رہا ہے، تو اپنی حد تک وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ ایسی بات کی روایت نہ کرے جو اس کی بدعت کی ترویج کا سبب بنے، تو ایسی صورت میں پھر یہ فاسق بدعتی کی روایت قبول کی جاتی ہے، اور بدعت مکفرہ کے مرتکب راوی کی روایت ہرگز قبول نہیں کی جاتی۔ اچھا جی، اب ہم ایک اور اصطلاح پر بات کرتے ہیں، اور یہ اصطلاح ہے استشہاد کی، اور شاہد کی تلاش کو استشہاد کہتے ہیں۔ شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے گواہ۔ تو شاہد وہ حدیث ہے جس کا متن دوسری حدیثوں جیسا ہو لیکن راوی مختلف ہو اور صحابی بھی مختلف ہو، تو اس کی شاہد کی مثال دیکھ لیجئے آپ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن نسائی میں چاند کے بارے میں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا، تو جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم شوال کا چاند دیکھ لو تو پھر روزے بند کر دو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ، تو پھر 30 دن مکمل کرو، 30 روزے مکمل کرو، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ۔ تو اب یہ دیکھیے دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی، تو یہ اس کی شاہد ہے، سوموا لرؤیتہ، اب الفاظ بدل گئے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور چاند دیکھ کر روزے بند کر دو، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، کہ اور اگر مطلع ابر آلود ہو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ تو دیکھیے یہاں الفاظ مختلف ہیں، راوی بھی مختلف ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث تھی اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، الفاظ بھی مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک جیسا ہے، اور مفہوم یہی ہے کہ دونوں احادیث کا مفہوم یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرنا چاہیے اور چاند دیکھ کر روزوں کو بند کرنا چاہیے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن مکمل کرنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں شاہد، استشہاد یعنی وٹنس، یہ دوسری آپ کو دوسرا ثبوت مل گیا اس کا۔ اب آ جائیے متتابعات یعنی فالو اپ۔ متتابعہ سے مراد وہ حدیث ہے جس میں ایک راوی کے ساتھ دوسرا راوی شریک ہو، اور محدثین اس کی بھی تلاش کرتے ہیں، جب سندوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں راوی مل رہے ہیں، کہاں جدا ہو رہے ہیں، اور متابعہ تلاش کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث جو ضعیف راوی سے منقول ہے دوسری سند کی وجہ سے تقویت پائے۔ تو متابعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متابعہ تامہ اور متابعہ قاصرہ۔ تامہ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ متابعت، اور قاصرہ کا مطلب ہے پارشیل متابعت، یعنی 100% فالو اپ ہوتا ہے یا پارشیل فالو اپ ہوتا ہے، اس کو متابعہ کہتے ہیں۔ اب متابعہ تامہ کی مثال دیکھ لیجیے۔ امام شافعی جو ہے وہ اپنے استاد امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروا الہلال، تو اس وقت تک روزے نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو۔ تو یہ مسند امام شافعی کی یہ حدیث ہے۔ تو اب دیکھیے امام بخاری اپنی صحیح میں یہ روایت لا رہے ہیں کہ عن عبداللہ بن مسلمہ القانبی عن مالک عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اس میں صحابی ابن عمر اور تابعی عبداللہ بن دینار اور تابعی حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ان تینوں کے نام مشترک ہیں، یعنی دونوں حدیثوں میں صحابی مشترک ہیں عبداللہ بن عمر، اور تابعی عبداللہ بن دینار مشترک ہیں، تابعی امام مالک ہیں وہ بھی مشترک ہیں، اور بعد میں جا کر پھر اختلاف وہاں، تو ایک کی روایت امام شافعی کر رہے ہیں امام مالک سے، اور دوسرے کی روایت قانبی کر رہے ہیں امام مالک سے۔ تو شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں اور قانبی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، تو اس کو متابعہ کہتے ہیں۔ اور تو ابتدائے سند سے صحابی سے لے کر اس میں مطابقت ہے، اس کو متابعہ تامہ کہیں گے، تامہ یعنی ٹوٹل مطابقت ہے اس میں۔ اب دیکھیے متابعہ قاصرہ کی مثال لے لیجیے کہ امام مسلم کی روایت ہے، اور اس کو روایت کیا ہے ابو اسامہ نے عبید اللہ بن عمر سے، وہ حضرت نافع تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ 30۔ تو اگر موسم ابر آلود ہو، مطلع ابر آلود ہو، تو پھر 30 دنوں کا شمار کر لو۔ تو یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اور اب دوسری روایت دیکھیے، یہ امام ابن خزیمہ اس کو لے کر آئے ہیں، یہی حدیث ہے، لیکن اس کے راوی عاصم ہیں، اور وہ محمد بن زید سے روایت کر رہے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ تو دونوں حدیثوں میں صرف صحابی حضرت عبداللہ بن عمر مشترک ہیں، لیکن دیکھیے تابعی مختلف ہو گئے، ایک میں حضرت نافع تابعی تھے اور دوسرے میں حضرت زید تابعی، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ دوسری حدیث میں چونکہ صرف ایک نام کی مطابقت ہے، اس لیے یہ حدیث متابعہ تامہ نہیں ہے بلکہ متابعہ قاصرہ کہلاتی ہے۔ اب آ جائیے کہ شاہد اور متابعہ میں کیا فرق ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یعنی ابتدائی زمانوں میں یہ اصطلاحات ایک جیسی ہی تھی، لیکن اب بعد کے دور میں جبکہ یہ علم اور زیادہ نکھر گیا ہے، سنور گیا ہے، تو اس میں فرق کرنا لازمی ہے۔ تو شاہد میں ہوتا یہ ہے، دوسرے صحابی سے اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتا متن تلاش کیا جاتا ہے، جبکہ متابعہ میں سند کے اندر مشترک نام ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے محدثین کرام نے ضعیف راویوں کے بارے میں الگ سے کتابیں مرتب کی ہیں، چنانچہ امام بخاری، امام نسائی، امام ابن حبان اور دیگر لوگوں نے اس بارے میں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہاں پر 3 بڑی کتابوں کا تذکرہ بے محل نہ ہوگا۔ ایک تو الکامل ہے، حافظ ابن عدی کی الکامل، مشہور محدث ہیں، ابن عدی 365 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ دوسری اہم کتاب ضعیف راویوں کے بارے میں امام شمس الدین ذہبی کی میزان الاعتدال ہے۔ میزان الاعتدال امام شمس الدین ذہبی کی ہے، 748 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ امام
ابن تیمیہ کے ایک لحاظ سے شاگرد بھی اور ان کے ہم عصر بھی ہیں۔ تیسری اہم کتاب ضعیف احادیث کے بارے میں امیر المومنین فی الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے، لسان المیزان، اور ان کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اچھا، اب ایک اور ضروری اور اہم بات بتانی بہت ضروری ہے کہ حدیث حسن اور حدیث ضعیف میں کیا فرق ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب علم حدیث کی تدوین ہو رہی تھی اور اصطلاحات حدیث کو بنایا جا رہا تھا، کوائننگ ہو رہی تھی اس کی، تو اس وقت حدیث حسن کی اصطلاح موجود نہیں تھی۔ صرف محدثین نے ابتدا میں صحیح اور ضعیف یہی تقسیم کی تھی، صحیح اور ضعیف۔ اب صحیح میں پھر مختلف درجات ہوتے تھے اور ضعیف میں پھر ضعیف جداً ہوتی تھی، جھوٹی ہوتی تھی، لیکن دو ہی انہوں نے اس کی حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو حسن احادیث کو ضعیف ہی میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن حسن احادیث کا درجہ ضعیف حدیثوں میں سب سے بہتر ہوتا، کیونکہ یہ دیگر تمام شرائط پر صحیح حدیث کی طرح پوری اترتی تھی، لیکن اگر کوئی خامی یا کمی تھی تو بس یہ کہ راوی میں قوت ضبط اور حافظے کی کچھ کمی پائی جاتی تھی، تو ان احادیث کو فضائل اعمال میں قبول کر لیا جاتا تھا۔ تو چنانچہ مشہور طبع تابعی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے عبداللہ بن مبارک کا، اور مشہور محدث عبد الرحمن ابن مہدی 158 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا، 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان تین بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم حلال و حرام کے بارے میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں سختی سے کام لیں گے، اور جب فضائل اعمال میں کوئی حدیث روایت کریں گے تو اس میں کچھ نرمی اختیار کریں گے۔ تو یہ چیز الکفایہ میں نقل کی گئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فضائل اعمال میں بھی ضعیف احادیث کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب ضعیف احادیث وہ نہیں رہیں، وہ حسن نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں، یعنی ضعیف جداً ہیں، کیونکہ ضعیف میں جو نسبتاً زیادہ اچھی تھیں، زیادہ بہتر تھیں، ان کو الگ کر دیا گیا اور حسن کو لایا گیا۔ تو حسن احادیث تو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ضعیف کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور فرض کیجئے اگر ضعیف احادیث کی روایت کی اجازت بھی دی جائے تو یہ اجازت غیر مشروط نہیں ہوگی، it will not be unconditional۔ تو اس سلسلے میں ہم 2-3 بزرگوں کا ذکر کریں گے۔ ڈاکٹر صبحی صالح، جن کی مشہور کتاب ہے علوم الحدیث پر، وہ کیا کہتے ہیں، اور ہمارے دور کے بہت بڑے فقیہ ہیں ڈاکٹر یوسف القرداوی، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی آراء کو بھی ہم درج کریں گے۔ تو چونکہ پہلے کہا گیا تھا امام ابن مبارک عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں، عبد الرحمن بن مہدی کے زمانے میں، یہ 200 ہجری کی بات ہے، یہ 200 ہجری، تو یہ قول بڑا مشہور ہو گیا، یجوز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال میں ضعیف احادیث پر عمل جائز ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے اس وقت وہ حسن احادیث نہیں تھی، اور محدثین یہ کہتے تھے کہ اگر زیادہ کمزوری نہیں ہے حدیث میں، زیادہ ضعف نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، فضائل میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد آج کی ضعیف نہیں ہے، آج کی ضعیف تو واقعی ضعیف ہوتی ہے، اس سے مراد حسن احادیث ہوتی تھی۔ اچھا، اب سن لیجئے کہ فضائل اعمال میں بھی اگر ضعیف احادیث کو اختیار کیا جائے گا تب بھی 3 شرطیں عائد کی گئیں۔ پہلی شرط یہ کہ حدیث بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، ضعیف جداً نہ ہو۔ نمبر 2، حدیث ان اصول
اور ان کلیات سے ہم آہنگ ہو جو قرآن اور سنت صحیحہ، سنت ثابتہ اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہوں۔ اور تیسری دلیل یہ کہ یہ جو حدیث استعمال کی جا رہی ہے ضعیف حدیث، کسی قوی تر دلیل سے متصادم نہ ہو، اور یہ بھی شرط لگا دی گئی کہ اگر کوئی ضعیف حدیث روایت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو لکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اس کے راوی میں یہ مسئلہ ہے۔ بغیر کمزوری کے بیان کے صحیح بنا کر اسے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ضعیف احادیث کی جب بھی روایت کی جائے تو اس کے ضعف کی نشاندہی لازمی اور ضروری قرار پائی۔ تو اب ذرا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اردو جاننے والے مثال کے طور پر وہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث تو اردو میں لکھتے ہیں اور وہ جو عبارت ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اس پہ اعتراض کیا گیا ہے، یہ موضوع ہے، وہ عربی زبان میں لکھتے ہیں، اور اردو کا جو پڑھنے والا وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے دھوکہ ہے کہ وہ اس کو صحیح حدیث سمجھ لیتا ہے۔ تو اردو میں لکھیں کہ اس حدیث کے اندر یہ کمزوری ہے، اور بعض نے اس کو من گھڑت کہا ہے، بعض نے اس کو موضوع کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے، بعض نے اس راوی کو دجال کہا ہے، کذاب کہا ہے۔ تو جو بھی وہاں اعتراض ہے اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عوام الناس بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور عوام الناس بھی گمراہ نہ ہو۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صبحی الصالح کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تین شرائط کا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی فضائل اعمال کی ضعیف احادیث پر عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور ڈاکٹر صبحی الصالح یہ کہتے ہیں، نمبر ایک دیکھیے ان کی بات کتنی مضبوط ہے، قوی ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس صحیح احادیث اور حسن احادیث کی اتنی کثیر تعداد موجود ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ضعیف احادیث کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے ابھی یہ کتاب آئی ہے ہمارے پاس، یہ کتاب میں دکھاتا ہوں آپ کو، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ تو یہ ڈاکٹر اعظمی کی کتاب ہے، اس میں تقریباً 16,500 صحیح احادیث موجود ہیں۔ 16,500 صحیح احادیث موجود ہیں۔ پاکستان سے جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کی 19 جلدیں ہیں، الجامع الکامل۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اکرام کہ ایک نو مسلم، ایک ہندو تھے یہ، اور انہوں نے اعظم گڑھ کے ہندو تھے، انہوں نے مولانا مودودی کی کتابیں پڑھی، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اتنے بڑے عالم ہوئے کہ انہوں نے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ، جتنی احادیث ہیں، چاہے وہ مسند احمد میں ہوں، طبرانی میں ہوں، سیاہ ستہ میں ہوں اور ابن حبان میں ہوں، جہاں بھی صحیح حدیث ہو ان سب کو فقہی عنوانات کے تحت جمع کر دیا ہے۔ یہ 16,500 حدیثیں ہیں۔ اب دوسری کتابوں کے ہم محتاج نہیں رہے، تکرار کو بھی حذف کر دیا انہوں نے۔ تو جب ہمارے پاس یہ صحیح احادیث موجود ہیں، حسن احادیث موجود ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ضعیف احادیث کی پیروی کریں اور عوام الناس کو ضعیف احادیث کا چسکا لگایا جائے؟ دوسری بات جو ڈاکٹر صبحی الصالح کہتے ہیں وہ یہ کہ ضعیف احادیث چونکہ پختہ ثبوت کی حامل نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہمارے قلب و ضمیر میں کھٹکتی رہیں گی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یا نہیں، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت اور قانون کی بنیاد اور عقیدے کی بنیاد یقین اور اعتماد پر ہوتی ہے، اور
زن کی بنیاد پر، اسپیکولیشن اور ازمپشن کی بنیاد پر دین کی اساس نہیں رکھی جاتی۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضائل بھی ہیں وہ بھی شرعی احکام کی طرح دین کے بنیادی ستون ہیں، اور کمزور بنیاد پر دین قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو تھی ڈاکٹر صبحی الصالح کی رائے۔ اب دیکھیے اس دور کے بہت عظیم فقیہ اور تحریک اسلامی کے مشہور قائد ڈاکٹر یوسف القرداوی اپنی کتاب ثقافت الداعیہ میں مزید 2 شرائط کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ فضائل کی احادیث مبالغہ آمیز اور گھبرا دینے والے مواد پر مشتمل نہ ہوں۔ فضائل کی احادیث مبالغہ آمیز اور گھبرا دینے والے مواد پر مشتمل نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں فضائل کی کمزور حدیث صحیح ترین حدیث سے ٹکراتی نہ ہو۔ اور اب اس کتاب کے چند اہم ترین اقتباسات میں پیش کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر یوسف القرداوی نے بیان کی ہے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں ضعیف اور کمزور حدیثوں کو جزم کے صیغے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے جلال الدین سیوطی تدریب شرح تقریب میں کہتے ہیں جب تم کسی ضعیف روایت کو بغیر سند کے بیان کرنا چاہو تو یہ مت کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کوئی اور صیغہ استعمال کرو، جیسے روی عنہ کذا یا بلغنا عنہ کذا ورد عنہ کذا یا جاء او نقل عن۔ یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ آپ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ایک جھوٹی بات اور ایک کمزور بات پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بجائے یہ کہیے کہ یہ روایت کیا گیا ہے، یہ بات پہنچی ہے، یہ بات نقل کی گئی ہے، اسی طرح کے اور الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اور وہ پھر ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ خطیبوں اور واعظوں نے عادت بنا لی ہے کہ کمزور اور ضعیف سے ضعیف حدیثوں کے سلسلے میں بھی ان سے کم ان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور اسے بلا تاخیر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اب دیکھیے ہمارے زمانے میں بھی حدیث سے اشتغال رکھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ترغیب و ترہیب اور اس ذیل کے دیگر موضوعات میں ان اصولوں کا خاطر خواہ لحاظ نہیں رکھتے۔ اب میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں۔ دیکھیے پاکستان کے ایک نامور اور مقبول خطیب ہیں اور ان کے فالوورز بہت ہیں، فیس بک پر اور ہر جگہ اور یوٹیوب پر ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں، لیکن جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کیا اور ان کو گدھے پر بٹھا کر پورے مصر میں ان کو گھمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ قرآن میں زلیخا کا ذکر ہے، نہ احادیث میں زلیخا کا ذکر ہے، اسرائیلی قصوں سے زلیخا کا نام آپ نے لے لیا۔ ٹھیک ہے، عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر ڈورے ڈالے تھے، یہ بات تو سورۃ یوسف میں موجود ہے، لیکن منہ کالا کیا، گدھے پر بٹھایا، پورے شہر میں چکر لگائے، کیا یہ مبالغہ بیان کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح ایک مرتبہ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاندار محل تھا۔ کہاں تھا؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کیا حوالہ ہے؟ جھوٹے قصے کیوں سناتے ہو خدا کے لیے؟ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ سنائی جاتی ہیں، اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں جس میں مبالغہ ہی مبالغہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ یوسف القرداوی کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں تو یہ بات کسی حد تک چل جاتی تھی، لیکن ہمارے زمانے میں ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا رجحان عام ہو گیا ہے۔ اب مبالغہ آمیز چیزیں لوگوں کے لیے
قابل قبول نہیں قرار پاتی، وہ حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور اس طرح بہت سارے لوگ ان روایات کو پڑھ کر دین ہی سے شک اور تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف القرداوی مزید کہتے ہیں، ہمارے محدثین کی طرف سے اس طرح کی روایتوں کو سند قبول عطا کرنے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حافظ منذری جیسے ناقد حدیث نے بھی ان تمام روایتوں کو اپنی ترغیب و ترہیب میں جگہ دی ہے۔ تو ڈاکٹر یوسف القرداوی نے عبدالعظیم منذری رحمہ اللہ جیسے ناقد حدیث اور محدث پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں اس طرح کی من گھڑت اور موضوع اور ضعیف جداً احادیث کو بھی صحیح احادیث کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اب ترغیب و ترہیب کے 2 حصے شائع ہو گئے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب اور ضعیف ترغیب و ترہیب۔ یہ کارنامہ محدث عظیم، محدث کبیر شیخ محمد ناصر الدین البانی نے انجام دیا ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر یوسف القرداوی، وہ یہ کہتے ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ اگرچہ مختلف طریقوں سے، جس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی شامل ہے، یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے، اور اس کی وجہ دنیا میں ان کی بڑی ہوئی مالداری ہوگی۔ چونکہ وہ بہت امیر تھے، مالدار تھے، اس لیے جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں 10 بڑے صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر وہ گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ لیکن اس روایت کا ایک طریقہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی کلام نہ کیا گیا ہو، اور ان مختلف طرق میں سے ایک بھی ایسی سند نہیں ہے جو حسن کے درجے تک پہنچتی ہو۔ میرے بھائیو، اگر وہ مالدار تھے تو ان کی مالداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تھی کہ نعم المال الصالح للمرء الصالح للرجل الصالح۔ اگر آدمی صالح ہے، نیک ہے، تو اچھا مال اس کے لیے اچھی چیز ہے۔ کتنی اچھی چیز ہے! کیا حضرت عثمان کا مال پاک مال نہیں تھا؟ اور کیا وہ ان کے لیے عیب کا باعث ہے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف کا مال ان کے لیے عیب کا مالک ہے؟ کیا امیر ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا ایک اچھا مسلمان وہ مالدار نہیں ہو سکتا؟ تو پھر ایسی جھوٹی اور بے سند روایات کیوں بیان کرتے ہیں؟ یوسف القرداوی سوال کرتے ہیں کہ اس مالداری کی وجہ سے کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درجات آخرت میں کم ہو جائیں گے؟ کیا امت کے تمام مالداروں میں صرف ابن عوف ہی کا ساتھ یہ روش اپنائے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اور جب کہ کسی اور مالدار کے سلسلے میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، اور دوسرے بھی تو امیر لوگ تھے نا، حضرت عثمان بن عفان وغیرہ بھی تھے۔ البتہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس امت کے فقراء اور اغنیاء کے فقراء یعنی امیر لوگوں کے مقابلے میں جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ لیکن یہ تمام مالداروں کے بات ہے، کس کے بارے میں ہے، کسی ایک کے لیے خاص کر لینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ آخر میں مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈاکٹر یوسف القرداوی کہتے ہیں، جس طرح داعی اور مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسرائیلی روایات اور حکایات سے دور رکھے جنہوں نے اپنے زہریلے مواد کی آمیزش سے تفسیر کے چشمہ صافی کو گدلا دیا ہے، اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات سے کتابوں کو بچایا جائے۔ اور تفسیر کی اکثر کتابوں میں
اسرائیلیات کی طرح ضعیف اور من گھڑت جھوٹی روایات بھری پڑی ہیں، اور ان میں وہ روایتیں بھی شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کی گئی ہیں، اور بعض روایتیں موقوف ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کی وہ روایتیں جو بعض تابعین کی طرف منسوب ہیں، جیسے مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابن جبیر وغیرہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر کہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور امام ابن جریر طبری وغیرہ حضرات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی تفسیر میں صحیح، حسن، ضعیف اور منکر ہر طرح کی روایات جمع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں جھوٹی روایتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور یہ کبھی مرفوع ہوتی ہیں، کبھی موقوف اور کبھی مقطوع سے آگے نہیں بڑھتی۔ اچھا دیکھیے، اب یہ جو ضعیف احادیث اور جھوٹی احادیث اس طرح پھیل جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ احادیث عوام میں پھیل جاتی ہیں تو لوگوں کی ذہنیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے عقائد بگڑنے لگتے ہیں، اور وہ دین اسلام کی اہم چیزوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں، کم اہم چیزوں کو زیادہ اہم سمجھنے لگتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، نوافل و واجبات کو فرائض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور فرائض و واجبات کو نوافل کا درجہ دیا جاتا ہے، ان کا درجہ گھٹا دیا جاتا ہے، حرام کو مکروہ بنا دیا جاتا ہے، مکروہ کو حرام بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فضائل اعمال کی ضعیف احادیث پر بھی نہ عمل جائز ہے اور نہ عوام الناس میں ان کی تشہیر جائز ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے 3 بنیادی ماخذ اور ان کی صحیح ترتیب کیا ہے، تو قابل اعتماد ذرائع کیا ہیں، اوتھینٹک سورسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر صحیح احادیث، اور تیسرے نمبر پر حسن احادیث۔ تو یہ تین چیزیں بنیادی اور قابل اعتماد ماخذ ہے، اور انہی کی روشنی میں دوسری چیزیں جانچی اور پرکھی جائیں گی۔ تو اچھا، اب سنیے ناقابل اعتماد ذرائع کیا ہیں، ان آتھینٹک سورسز آف حدیث کیا ہیں، دین کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن صحیح اور حسن احادیث سے ٹکرانے والی ضعیف احادیث۔ نمبر 2، قرآن صحیح اور حسن احادیث سے ٹکرانے والی موضوع اور جھوٹی احادیث۔ نمبر 3، قرآن اور صحیح احادیث اور حسن احادیث سے ٹکرانے والے بزرگوں کے اقوال۔ قرآن اور صحیح و حسن احادیث سے ٹکرانے والے خواب اور کشف۔ قرآن اور حدیث سے متصادم اسرائیلی روایات۔ قرآن اور حدیث صحیحہ اور احادیث حسنہ سے متصادم تورات اور تلمود کے واقعات۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ترتیب الٹی نہیں جا سکتی، یعنی قابل اعتماد چیزوں کو ناقابل اعتماد چیزوں کی روشنی میں نہیں پرکھا جاتا، بلکہ مستند چیزوں کی روشنی میں ظنی علوم جانچے جاتے ہیں۔ غلط ترتیب سے جو تصور دین وجود میں آتا ہے اس کا لازماً غلط ہونا ایک فطری امر ہے۔ تو صحیح کی روشنی میں ہم ضعیف کو جانچیں گے، پرکھیں گے، یہ نہیں کہ ضعیف کی روشنی میں قرآن کو اور احادیث صحیحہ کو پرکھیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو سمجھنے والی ہے اور لوگوں کو سمجھائی جانے والی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔